بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں کتاب الجنائز کے ذیل میں مریض کی عیادت اور مرض کے ثواب کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے مرض کا ثواب، یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے یا اسے کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو اس مرض میں، تکلیف میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے، ان احادیث پاک کا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، یہ اگلا لفظ بڑا ایک دفعہ حیران کر دینے والا ہے، کیونکہ اس لفظ سے مشہور حدیث ہے کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے دین کی سمجھ کا راستہ کھول دیتا ہے، یہ مشہور حدیث ہے۔ یہاں فرمایا اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اسے کسی تکلیف و مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی کسی تکلیف و مصیبت میں پڑنا یہ کوئی اللہ کے قہر کی یا خدا کے ناراضگی کی یا اس بندے کے مردود بارگاہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تکلیف دے کر بھی بندے کے درجے بلند فرماتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں خیر ہوتا ہے۔ یعنی اس کی ذات میں کوئی تکلیف، مال میں کوئی تکلیف، اولاد میں کوئی بیماری پریشانی تکلیف، کیوں؟ تاکہ وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے، گناہوں کے کفارے کا باعث بنے، بلندی درجات کا ذریعہ بنے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ مصیبتیں ہمیشہ اللہ کے قہر و غضب کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کے لطف و مہربانی کی وجہ سے بھی تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، تاکہ بندہ اس پہ صبر کرے اور قضاء الہی پہ راضی ہو۔ اب یہ سوال ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف اللہ کی رضا کی وجہ سے ہے یا ناراضگی کی وجہ سے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ علماء نے اس کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر بندہ اپنی زندگی میں نیک اور صالح ہے اور پھر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشانیاں درجے بلند کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اور اگر وہ فاسق و فاجر و گناہگار ہے اور پھر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جھٹکا دے رہا ہے کہ اپنی اس راہ کو چھوڑو اور صراط مستقیم پہ آؤ، میرے در پہ آ کے گڑ گڑاؤ۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا، اور یہ بات بڑی اہم ہے، تکلیف بندے پر آئے اور بندہ اس پر راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے صبر کرے تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لطف و مہربانی کی وجہ سے آ رہی ہے، کہ اللہ نے بندے کو صبر کی توفیق بھی دے دی ہے، پھر اپنی قضاء اور تقدیر پہ راضی رہنے کا اس کو شرف بھی بخش دیا ہے۔ یہ اس کا لطف و عطا ہے، چونکہ یہ اس کے درجے بلند کر دے گا۔ اور اگر وہ اس تکلیف کے اندر بے صبرا ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، فلانے کے پاس جا رہا ہوں، فلانا جادو، فلانا ٹونا، فلانے ڈمکانے، اس کام میں پڑ گیا اور اللہ کی امر پر، حالانکہ علاج کرنا سنت ہے، وہ کرنا چاہیے، قرآن و سنت سے دم درود کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو شریعت کے دائرے کے اندر آتا ہے، جب دائرہ شریعت کو وہ چھوڑ کر اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ظالموں اور فاسقوں، فاجروں، کافروں کے پاس چلا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تکلیف اس کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہے، خدا کی ناراضگی کی علامت ہے، نہ کہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ ہمارے سرائیکی علاقے کسی شاعر نے بڑا اچھا جملہ بولا، لوگ تو ویسے ہر بات خواجہ غلام فرید کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، مگر مجھے ان کے دیوان میں یہ نظر نہیں آیا، جیسے ہر شعر جس کا کسی شاعر کا پتہ نہ ہو وہ اقبال کے نام پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک رواج ہے، لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم، سجن محبوب کو کہتے ہیں، سجن، لطف سجن دم بدم، دم بدم مانا ہر حال میں، ہر لمحے اس کا لطف ہو رہا ہے۔ قہر سجن گاہ گاہ، اس کی ناراضگی اور تکلیفیں کبھی کبھی آتی ہیں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ،
ایمی سجن واہ واہ، اومی سجن واہ واہ، محبوب لطف و کرم سے پیش آئے تب بھی واہ واہ ہے، اور محبوب کی طرف سے پریشانی آ جائے تو تب بھی واہ واہ ہے، کیونکہ آئی تو محبوب کی طرف سے ہے، مالک و مولا کی طرف سے آئی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں آقا نے منع فرمایا کہ خدا سے ہمیشہ اپنے لیے عافیت مانگا کرو، خیر مانگا کرو، کیونکہ کوئی تکلیفوں کا بوجھ برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ مجھ سے یوں دعا مانگا کرو کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، مولا مجھ پہ ایسا بوجھ نہ لاد دینا جس کے اٹھانے کی طاقت نہ ہو میرے اندر، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، ورحمنا، ہم پہ رحم کر دے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، تو فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرمایا کر یا اللہ جب دشمنوں کا مقابلہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں اللہ کے امر سے، یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ سے تکلیفیں مانگنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک یاد آئی، سرکار نے ایک شخص کو بڑی تکلیف میں دیکھا، بیمار پریشان، ایک چھوٹتا ہے دوسری چھوٹتا ہے تیسری، سرکار نے پوچھا تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی؟ اس نے کہا جی میں نے مانگی تھی، میں نے کہا تھا یا اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے تو وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے تاکہ میں آخرت کے دن کے عذاب سے بچ جاؤں۔ حضور نے کہا اوے اللہ کے بندے، اللہ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ خدا کی تکلیف کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو دینا ہے دنیا میں دے دے؟ تو نے اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لی؟ خیر کیوں نہیں مانگ لی اللہ سے؟ عافیت کیوں نہیں مانگ لی اللہ سے؟ اللہ سے عافیت اور خیر مانگنا ہے، نہ کہ خدا سے تکلیفیں مانگنی ہے۔ مگر امر الہی اگر تکلیف کا لکھ دیا جائے اور اللہ کی طرف سے پریشانی تکلیف آ جائے تو پھر بندہ صابر ہونا چاہیے اور اس تکلیف پر خدا کی بارگاہ سے اجر کا امیدوار ہونا چاہیے۔ وہ حدیثیں یہاں پہ آ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اسے کوئی رنج و علم پہنچے، جیسے تھکاوٹ ہے، کوفت ہے، مشقت ہے، ناتوانی، کمزوری ہے، یا کوئی بیماری اور صدمہ پہنچے، جیسے کوئی بیماری، دائمی بیماری کو وصف کہتے ہیں، یا کوئی اسے فکر و غم آئے۔ آپ ذرا ایسپیکٹ اور پہلو دیکھیے تکلیفوں کے، کوئی رنج و علم آئے، رنج و علم، کوئی بیماری و صدمہ آئے، کوئی فکر و غم آئے، کوئی تکلیف و ایذا آئے، کوئی پریشانی آئے، حتیٰ کہ کانٹا چبھ جائے اگر بندے کو تو اللہ ان تکلیفوں پر بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، کانٹا بھی چبھ جائے۔ بعض روایات میں یوں آیا، مفہوم اس کا یہ آیا، بندے کے 2 پاکٹس اور جیبیں تھی، اس نے ایک جیب میں کچھ ڈالا ہوا تھا پیسہ، جب مارکیٹ میں سودا خرید کے پیسوں کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بائی چانس اس جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں پیسے نہیں تھے، مگر وہ جو خالی جیب کی وجہ سے دماغ پہ ایک لمحے کے لیے بوجھ آیا کہ یار پیسے کہاں گئے، اور یاد آیا کہ نہیں دوسری جیب میں ہے۔ یہ جو لمحے کی ذہنی تکلیف آئی، میرا مولا اس پر بھی بندے کو انعام عطا فرماتا ہے اور اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کو شدید بخار تھا۔ اب یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ تکالیف اور پریشانیاں چونکہ درجوں کے بڑھانے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی ناراضگی نہیں ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ان مراحل سے گزارتا ہے، انبیاء کرام تک کو ان مراحل سے گزارتا ہے۔ ہم اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے فرعون کے ظلم اور اس کی طرف سے قتل کے ڈر سے شہر مصر چھوڑ کے مدین جا رہے ہیں، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، 10 سال وہاں جا کے نوکری کرتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسان پہ گردشیں آتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، مگر انسان کو صبر کا دامن اور اللہ کی رحمت اور امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا، آپ کو شدید بخار تھا، اور کہتے ہیں جب سرکار کو بخار ہوتا تھا تو اتنا بخار ہوتا تھا کہ ساتھ کھڑے بندے کو تپش محسوس ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ حضور کے جسم پر پھیرا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو شدید بخار ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں مجھے ایسا شدید بخار ہے جیسے تم 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، 2 آدمیوں والا بخار مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔
یعنی ٹیمپریچر یہ جو ہمارا عام طور پہ بہت بخار ہوتا ہے تو 103 3.5 4 پہ چلا جاتا ہے، تو سرکار میں جو 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے وہ اکیلا مجھ کو ہوتا ہے. تو وہ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو اجر و ثواب بھی اللہ کی بارگاہ سے دگنا ملتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی بیماری لاحق ہو مگر اللہ اس بیماری کے بدلے اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے درختوں سے پتے جھاڑے جاتے ہیں. وہ بیماری اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کا دامن تھاما جائے. یہ نہیں کہہ رہا علاج نہ کروایا جائے، علاج تو سنت ہے، وہ تو حکم ہے، روحانی ہو جسمانی ہو ہر علاج کروانا چاہیے، مگر انسان کو اپنا دامن صبر نہیں چھوڑنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. حضرت کعب بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، جتنی ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں اس چیپٹر کی یہ ساری بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ فرماتے کہ حضور نے فرمایا مسلمان کا جو حال ہے وہ کھیتی کی اس نرم شاخ کی طرح ہے جسے ہوائیں کبھی ادھر جھکاتی ہے کبھی ادھر جھکاتی ہے. کھیتی کی جو نرم شاخ ہوتی ہے ہوا چڑھتی ہے، کبھی ہوا اس کو یوں گراتی ہے کبھی یوں گراتی ہے. اب فرمایا تو کبھی وہ اس کو گرا دیتی ہے، کبھی وہ اٹھ کے پھر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہوا چلتی ہے پھر نیچے ہو جاتی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی ہوا نے ادھر پھینکا کبھی ادھر پھینکا. اب فرمایا جو منافق کا حال ہے وہ صنوبر کے درخت کی طرح ہے، بڑا موٹا تگڑا درخت ہے جسے ہوا کوئی اذیت نہیں دیتی، مگر جب اس کی زندگی کا درخت گرتا ہے تو یک بار نیچے گر جاتا ہے. مومن کی مثال یعنی اس پر تکلیفیں آتی ہے، کبھی بیمار ہو کے لیٹ جاتا ہے، کبھی صحت مند ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے. فرمایا یہ جو تکلیف کا آنا ہے یہ حقیقت میں یہ انسان کے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا دامن ہر طرح کی لغزشوں سے، ہر طرح کی وہ جو گناہ اور پریشانیاں ہیں ان سے صاف ہو کر ستھرا ہو کر خدا کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے جا کر وہ، تاکہ وہ مرتے ساتھ ہی قبر میں جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. یہ مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس حال سے گزارنے کی وجہ سے. آخری حدیث پاک ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، ام صائب اس کا نام تھا. وہ خاتون لرز رہی تھی بخار سے، کپ کپی چڑھی ہوئی تھی، اس کو بخار اتنا تیز تھا کہ کپ کپی چڑھی تھی. حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہنے لگی بخار ہوا. حضور نے کہا کہنے لگی بخار ہے اور اللہ اس کو برکت نہ دے، یعنی اس نے بخار کو برا بھلا کہا، بڑی ظالم ہے اس نے میرا یہ حال کر دیا ہے، اللہ اس کو برکت نہ دے. حضور نے فرمایا بخار کو گالی نہ دے، یہ بندے کے گناہوں کو اس طرح لے جاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل و کچیل کو صاف کر دیتی ہے، یہ بندے کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے. اس پر مزید احادیث چل رہی ہیں، ہم اس پہ انشاءاللہ آنے والے درس میں گفتگو کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی اپنی رحمت کرم اور عافیت اور خیر میں عطا فرمائے، اور کوئی کمی مولا اگر ہماری وجہ سے ہے تو ہمیں اس کی معافی عطا فرما. آمین. وما علینا الا